محبت انسانوں تک محدود نہیں ہوتی، کبھی کبھی کوئی جن بھی دل دے بیٹھتا ہے، لیکن جب محبت ایک جن اور ایک شہزادی کے درمیان ہو تو انجام ہمیشہ مقدر بدل دیتا ہے۔ محل کے اندھیروں میں چراغ جل رہے تھے، مگر شہزادی زینب کا دل بجھا ہوا تھا۔ وہ محل کی سب سے خوبصورت مگر سب سے تنہا شہزادی تھی۔ ہر رات وہ قلعے کے باغ میں جا کر دعا کرتی، اے رب، اگر کوئی ہے جو مجھے سمجھے تو اسے میرے قریب لے آ۔ ایک رات جب ہوا کے ساتھ سرگوشیاں گونجنے لگی، زینب نے محسوس کیا کہ کوئی اسے قریب کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ایک ٹھنڈی آہ جیسے کسی اور دنیا کی ہو۔ وہ مڑی تو سامنے ایک دھند میں لپٹا سایہ کھڑا تھا، آنکھیں نیلی، چہرہ پر اصرار، ایک جن۔ وہ بولا، تم نے بلایا تھا، میں آ گیا ہوں شہزادی زینب۔ زینب ڈر گئی، مگر اس کی آواز میں عجیب سکون تھا۔ پہلی رات، پہلی ملاقات، مگر ایک انجان راز نے جنم لیا۔ زینب روز رات کو باغ میں جاتی اور وہ جن ریان آ جاتا۔ دونوں باتیں کرتے، کبھی مسکراتے، کبھی خاموش رہتے۔ زینب نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اس کی تنہائی سمجھتا ہے، مگر محل کے خادموں کو شک ہونے لگا۔ شہزادی ہر رات کسی سے بات کرتی ہے۔ ایک رات وہ پیچھے گئے، مگر جیسے ہی قریب پہنچے باغ کی روشنی غائب ہو گئی، سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ سب جن کی کارستانی تھی۔ زینب نے پوچھا، تم کون ہو، انسان یا جن؟ ریان نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے خواب اور حقیقت کے بیچ کا سایہ ہوں۔ زینب کو خواب آنے لگے، جس میں ایک جن انسان بننے کے لیے آسمان سے گرا تھا۔ وہ جن سزا یافتہ تھا کیونکہ اس نے ایک انسان سے محبت کی تھی۔ زینب جاگی تو دیکھتی کہ اس کے کمرے میں نیلا دھواں تیر رہا ہے۔ ایک دن محل کے عالم دین نے بتایا، یہ جن تمہاری روح سے بن چکا ہے، اب اگر تم نے اسے رد کیا تو تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ زینب رو پڑی، میں نے تو صرف دعا کی تھی، یہ سزا کیوں؟ اسی رات ریان آیا اور کہا، میری محبت سزا نہیں ہے، اور پھر غائب ہو گیا۔ زینب بیمار پڑ گئی، محل کے دروازے بند کر دیے گئے، ہر رات کمرے کی دیواروں پر سائے رقص کرتے۔ ایک دن ریان دوبارہ آیا، مگر اس بار کمزور اور زخمی۔ کہنے لگا، انسانوں نے میری دنیا تباہ کر دی، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا زینب۔ زینب نے کہا، میں انسان ہوں، تم جن، یہ محبت ممکن نہیں۔ ریان نے دھیمی آواز میں کہا، محبت کو حدوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی، قلعے کی دیواریں لرز گئیں، اور ریان نے زینب کو اپنی باہوں میں لے کر کہا، اگر یہ عشق حرام ہے تو میں حلال زندگی چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر روشنی کا ایک دائرہ بنا اور دونوں اس روشنی میں غائب ہو گئے۔ صبح ہوئی تو محل خالی تھا، صرف باغ میں ایک نیلا پھول کھلا ہوا تھا۔ خادموں نے کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں شہزادی دعا کرتی تھی۔ سالوں بعد ایک درویش محل کے قریب سے گزرا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، محبت فنا نہیں ہوئی، بس ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلی گئی ہے۔ اور اسی لمحے باغ میں وہی نیلی روشنی چمکی، جیسے زینب اور ریان کی روحیں اب بھی وہاں موجود ہیں، مگر محبت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ محبت جب سچی ہو تو فنا نہیں، دعا بن جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔